میسیج اس نظم کا ہے کہ جو بھی کام کرو دل سے کرو۔ وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلود، وہ نئے نواز کے جس کا ضمیر پاک نہیں۔ پھرا میں مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں، کسی چمن میں گریبان لالہ چاک نہیں۔ میسیج یہ ہے کہ ایسا نغمہ گانا چاہیے جس سے جذبے پیدا ہوں، اور جب آپ گائیں تو آتھینٹک ہوں، پیشن سے اپنا کام کریں، اور ایسے ہی غزل گانا جس کو سن کے سننے والے کا چہرہ تابناک نہیں ہو رہا، اسے مزہ نہیں آ رہا، تو ایسے موسیقی نہیں گانی چاہیے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال بانسری بجانے والے کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم بھی بانسری بجاؤ تو دل سے بجاؤ، اور اگر تم دل سے کام نہیں کر رہے، دل سے بانسری نہیں بجا رہے، تو یہ سمجھو کہ تم زہر کا کام کر رہے ہو، جو پھونک رہے ہو، کہ سننے والے کے کانوں میں زہر کا اثر ہوگا اگر تم صحیح طور پہ نہیں بجا رہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب دونوں جگہ گئے اور کہیں بھی ان کو ایسا گانے والا نہیں ملا کہ جس کو سن کے انسان میں جذبے بھر جائیں، پیشن بھر جائیں۔ اور پھر اس کا انہوں نے انالوجی دی ہے لالے کے پھول کا، کہ لالے کے پھول کا جو گریباں ہے وہ چاک نہیں ہے، یعنی کسی بھی انسان میں جنون کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی سننے کے بعد۔ جیسے اقبال کی پوئٹری پڑھتے ہیں تو انسان کے جذبے بڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو گا رہا ہے یا بانسری بجا رہا ہے اسے اس طرح سے گانا چاہیے کہ جذبے پیدا ہوں، انسان میں عشق پیدا ہو۔ سردی خون غزل سرا، غزل گانے والے کے جذبوں کا بے جان ہونا۔ تابناک روشن کو کہتے ہیں، نوا آواز کو، موج نفس سانس کی لہر، زہر آلود زہر سے بھری ہوئی، نے نواز بانسری بجانے والا، ضمیر کہتے ہیں باطن کو، لالہ زاروں وہ جگہ جہاں لالے کے سرخ پھول کھلے ہوں، یعنی باغ یعنی ملک، چمن کہتے ہیں باغ کو، گریبان لالہ پھول کا گریباں، چاک کھلا ہوا۔